بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر جو ہے وہ 13 چل رہا ہے، اور آج ہم اسی سبق کا دوسرا لیکچر لینے لگے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے جو آپ کو کام دیا گیا تھا بلند خوانی اور ریڈنگ کا، امید ہے کہ آپ نے وہ کر لیا ہوگا، اچھے طریقے سے ریڈنگ کر لی ہوگی۔ ریڈنگ کر لی ہوگی تو آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا ان کے بارے میں کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بنو امیہ کے مشہور خلیفہ ہیں، اور ان کا جو عدل تھا وہ بڑا مثالی تھا۔ انہوں نے ایسی حکومت کی جیسے خلفائے راشدین کا دور یاد کرا دیا ہو لوگوں کو۔ لوگ آپ کے عدل کی، آپ کے انصاف کی اور آپ کے دور حکومت کی مثالیں دیتے تھے کہ بھئی ان کے دور حکومت میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، یعنی ان کا عدل اتنا مثالی تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ لوگ تسلی کے ساتھ رہتے تھے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ مشہور خلیفہ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انہی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ریڈنگ بھی کر لی ہوگی۔ آج جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے حل مشقی سوالات۔ مشقی سوالات کو ہم نے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے مختصر سوال اور جوابات ہیں، وہ ہم نے کتاب کے اندر ہی کرنے ہیں۔ جو وائٹ بورڈ کی چیزیں ہیں وہ ہم یہاں کر لیں گے، پھر ہم انشاءاللہ کتاب پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے ہے الفاظ و مرکبات کے معنی۔ ایک ہوتا ہے لفظ، جیسے اعمال ایک لفظ ہے، نادر ایک لفظ ہے۔ ایک ہوتے ہیں دو الفاظ یا اس سے زیادہ کا مجموعہ، وہ اس کو مرکب کہتے ہیں، جیسے خیر و شر ہے، مال و متاع ہے، عبرت پکڑنا، وقف کرنا، یہ سارے مرکبات ہیں۔ تو الفاظ و مرکبات کے ہم معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خیر و شر۔ خیر اور شر، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو، اچھی چیز کو، اور برائی کہتے ہیں بری چیز، شر کہتے ہیں بری چیز کو، گندی چیز کو۔ مال و متاع، مال کہتے ہیں مال و متاع، مال و دولت، اسباب۔ عبرت پکڑنا، سبق حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ آگے ہے وقف کرنا، اللہ کے نام پر دینا۔ یہ لفظ ہے اللہ کے نام، یہاں پر آئے گا، اللہ کے نام پر دینا، اللہ کی راہ میں وقف کرنا، راہ خدا میں کسی کو کوئی چیز دے دینا۔ اعمال، عمل کی جمع مطلب کام۔ نادر، اس کا معنی قیمتی اور نایاب ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ و مرکبات کے معنی ہیں۔ اب آ جائیں الفاظ، یہ جمع اور واحد کی طرف۔ واحد ہے یعنی جو الفاظ ہیں وہ واحد ہیں، آگے پھر ان کی جمع ہے۔ سب سے پہلے ہے شک، اس کی جمع آتی ہے شکوک۔ خدمت، اس کی جمع خدمات۔ عمل، اس کی جمع اعمال۔ اصل، اس کی جمع اصول۔ مثال، اس کی جمع مثالیں بھی آتی ہیں، اور امثلہ، اس کی جمع امثلہ۔ اور خلیفہ، اس کی جمع خلفاء۔ امتیاز، اس کی جمع امتیازات۔ صفت، اس کی جمع صفات۔ غلطی، اس کی جمع آتی ہے غلطیاں بھی آتی ہیں، غلطیاں بھی آتی ہیں، لیکن یہ بھی اس کی جمع ہے اغلاط، جس کو جمع الجمع کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ غلطیوں کا مجموعہ، غلطی کی جمع اغلاط۔ اب ہے آگے الفاظ اور جملے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جہالت۔ جہالت، اس کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ویسے میں نے اشارتاً لکھ دیا ہے، ورنہ 8th کلاس میں ہوتا یہ ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ جملوں میں، ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا وہ بچے خود کر لیتے ہیں، الفاظ کو جملوں میں استعمال۔ تو دیکھیں پھر بھی جہالت، اسلام کی آمد سے قبل ہر طرف جہالت چھائی تھی۔ خود غرضی، خود غرضی ایک بری عادت ہے۔ میسر، میسر منع حاصل ہونا۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ وصیت، وصیت کے مطابق عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے۔ پیش پیش، حضرت عثمان غنی مسلمانوں کی خدمت میں پیش پیش تھے۔ پیش پیش بنا آگے آگے ہونا۔ اطاعت، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دل دادا، شوقین ہونا۔ دین سے دوری کی وجہ سے اکثر حکمران عیش و عشرت کے دل دادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے مرکبات میں پڑھا، اور یہاں پر یہ بھی لفظ مرکب ہے، حکمران۔ تو اردو کے اندر اصول یہ ہے کہ مرکبات کو جتنا ہو سکے علیحدہ علیحدہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، اکٹھے لکھنے کی بجائے ان کو علیحدہ لکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کی وجہ سے،
اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کی وجہ سے، لیکن یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اکٹھے نہیں لکھنا۔ جتنا ہو سکے ہم نے ہر مرکب کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ حکمران اکٹھے بھی لکھا جاتا ہے لیکن علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مرکب ہے جو علیحدہ کھڑا ہو سکتا ہے جو لفظ، اس کو ہم نے علیحدہ ہی لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، آپ بھی کتاب کھول لیں۔ میرے پاس ہے پیج نمبر 81 سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1، شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے، یہ آپ دیکھیں شروع میں 5ویں لائن میں، شر کی مثالیں محض کا معنی ہوتا ہے صرف، شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے کہنا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ آگے عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر ثانی کا خطاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، یہ سوال نمبر 4 کا جواب، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا، رئیس کی جمع رؤسا اور امیر کی جمع امراء کی طرح فارغ البالی مطلب بے فکری اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے، یعنی کم سے کم مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ وہ زیب تن نہیں کرتے تھے۔ آگے احکام الہیہ کو کون شخص نافذ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہو۔ یہ آپ نے نشان لگا لینے ہیں، اس کو نوٹ بک پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے یہاں پر نشان لگا لینے ہیں اور یہیں سے یاد کرنا ہے۔ آگے درست جواب کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے مکہ میں، یمن میں، مدینہ میں، کوفہ میں، تو اس کا جواب یہ ہے دوسرا آپشن جو ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے تقریباً 39 سال کی عمر میں، 40 سال کی، 41 اور 42، تو اس کا جواب بھی دوسرا آپشن ہی ہے کہ تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کس صحابی کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس کا پہلا ہی آپشن ہے حضرت عمر فاروق سے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی تو اس میں درج تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں اپنا سارا مال جمع کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے تو آپ نے پہن رکھا تھا عبا، چوغا، میلا کرتا، صاف کرتا، تو اس کا تیسرا آپشن ہے کہ میلا کرتا۔ آگے درج ذیل الفاظ کے مرکبات کے معنی ہم نے وہاں لکھ لیے تھے۔ آگے یہ ہے کہ بھئی الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ کے ساتھ ملانا ہے۔ گمراہی اس کی ضد ہے ہدایت، یہ آپ ملا لیں۔ عدل اس کی ضد ہے ظلم، خیر اس کی ضد ہے شر، سچائی اس کی ضد ہے جھوٹ، ابدی اس کی ضد ہے مختصر، ابدی کا معنی ہمیشہ دیر تک رہنے والا، میلا اس کی ضد ہے اجلا، صاف۔ آگے خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے کہ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں، یہاں لفظ آئے گا ڈیش کی، مثالوں سے بھری پڑی ہے، انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آگے آخری ہے، جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبے میں کہا تھا کہ اگر میں خدا کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرو، تو یہاں خالی جگہ میں آئے گا اطاعت۔ آگے درج الفاظ کی جمع لکھیں، یہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا ہے۔ درج الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، وہ بھی ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے 8ویں مشق سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ہم نے ٹک سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، درست ہے۔ دوسرا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کیا، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، یہ درست ہے۔ بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے، یہ درست ہے۔
کیونکہ ان کی عیش و عشرت وغیرہ ختم ہو گئی تھی۔ اسلام کا خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ فقیری کی زندگی گزارتے تھے، یہ غلط ہے، نہیں بلکہ آپ تو بڑی شاہانہ اور فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ اب آگے جو ایک نئی چیز آ رہی ہے، آپ نے ویسے گرامر کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے تین الفاظ بنائیں، سابقے اور لاحقے۔ یہ آپ نے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا ایک خاکہ۔ سابقہ کسے کہتے ہیں کہ ایک جیسا لفظ بار بار آ رہا ہو اور وہ پہلے آ رہا ہو، شروع میں آ رہا ہو، تو وہ سابقہ ہوتا ہے۔ اگر ایک جیسا لفظ آخر میں آ رہا ہے تو وہ لاحقہ بنتے ہیں۔ لاحق کہتے ہیں آخر میں آنے کو، اور سابقہ کہتے ہیں سابق، پہلے والے کو۔ تو یہاں دیکھیں ہم نے سابقے بنانے، اب دیکھو یہ خوش ہے تو اس سے جو ہم نے لفظ بنانے ہیں وہ یہ خوش سب کے شروع میں آ رہا ہے، اور با معنی بھی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر بے معنی ہوگا تو وہ سابقہ صحیح نہیں رہے گا۔ جیسے خوش ہے تو اس سے ہم نے تین الفاظ بنانے ہیں، خوش مزاج، خوش اخلاق، خوشبو۔ اسی طرح ہم اور بھی بن سکتے ہیں، ہم جماعت، ہم وطن، ہم خیال، ہم وزن، ہم مزاج، اس طرح کی کئی آپ بنا سکتے ہیں۔ بے خوف، بے ادب، بے غیرت، نہ سے نالائق، نا معلوم، نا اہل، تو یہ ہیں سابقے۔ تو اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ گرامر کے اندر آپ نے سابقے اور لاحقے کا جو ہے حصہ وہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور تمام جو سابقے اور لاحقے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، خصوصاً سابقے، کیونکہ لاحقے جو ہیں وہ پھر آگے بھی آ جائیں گے۔ سابقے یہاں آئے ہیں تو آپ نے تمام جو سابقے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گرامر کے اندر دیکھنا ہے۔ گرامر ہو، گائیڈ ہو، کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ کی ہیلپ کرے گی، تو آپ نے وہاں دیکھنے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہیں وہ بالمشافہ اسباق نہیں ہو رہے، تو اس طرح افادے اور استفادے میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہوتی ہے، کچھ مشکلات وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت خوب محنت کرنی ہے۔ گرامر کے اندر جتنی بھی اس طرح کی چیزیں آئیں وہاں اچھے طریقے سے آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔